تو پھر آگے بڑھتے ہیں آبجیکشن کے تعلق سے. جیسے میں نے آیت کریمہ پیش کی فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اس آیت کریمہ کے تحت آپ دیکھیں حافظ ابن کثیر نے کچھ حدیثیں نقل کی ہے اور بھی مفسرون نے حدیثوں کو نقل کیا ہے. ایک حدیث پاک اس طرح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب no man visits the grave of his brother and sits by it, but that is the dead man finds solace in this, having his spirit restored to him until the visitors depart. کیا مفہوم ہوا؟ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی قبر پر جاتا ہے، جتنی دیر وہاں بیٹھا رہتا ہے قبر میں رہنے والا سکون پاتا ہے، اور جب یہ سلام کرتا ہے تو قبر میں رہنے والا سلام کا جواب بھی دیتا ہے. ما من احد یمر بقبر اخیہ المسلم، ما آ گیا، ما من احد، ما کے بعد جو باتیں آتی ہے اس کے بعد لفظ الا آ جاتا ہے تو وہ کنفرمیٹی کا معنی دیتا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بھی کوئی اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر جاتا ہے اور اسے سلام کرتا ہے تو وہ سلام کا جواب دیتا ہے. اور یہاں تک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک یہاں لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھ لینا، جس کو وہ دنیا میں جانتا تھا آج بھی وہ اسے پہچانتا ہے. یعنی قبر والا جسے وہ جانتا تھا، جب قبر کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ آج بھی ہمیں پہچانتا ہے، تو اور جب ہم سلام کرتے ہیں تو اس کے سلام کا جواب بھی وہ دیتا ہے. اب کیا پتا چلا، ایک عام مسلمان کو آپ سلام کریں گے تو سنتا ہے تبھی جواب دیتا ہے، اور ہم انہیں مردہ کہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم انہیں سلام کہتے ہیں. کیوں؟ حدیث میں آیا ہے کہ قبرستان جاؤ تو یا اہل القبور السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم سب پر سلامتی ہو. حضور علیہ السلام نے اس طرح تو نہیں فرمایا کہ السلام علیہم کہو یا السلام علیہم کہو کہ ان پر سلامتی ہو، نہیں، بلکہ السلام علیکم تم سب پر سلامتی ہو یا اہل القبور. اور یا کہہ کے ایک قبرستان میں اگر 1,00,000 میت ہو تو لاکھوں کو یا کہہ کے پکارنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا. تو لاکھوں کو یا کہہ کر ایک ہی وقت پکار سکتے ہیں. تو سرکار علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارنے پر شرک کہنا یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے. پھر یہ کہتے کہ قریب سے تو آپ یا کہہ سکتے، دور والوں کو نہیں کہہ سکتے. تو ایک قبرستان اگر 1 میل کی مسافت پر ہے تو آگے والا بھی یا سے سنے گا اور آخر والا بھی یا سے سنے گا. 1 میل جو دور ہے تو دور رہنے والا بھی سنتا ہے، تبھی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح سلام کرو، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا ارشاد فرمایا، یوں کہو کہ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالی ہماری بھی بخشش فرمائے اور تم سب کی بھی بخشش فرمائے. تو تم سب کی، سب کو مخاطب کر کے یعنی وفات شدہ لوگوں کو ایڈریس کر کے کہنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، اللہ تعالیٰ سے ہم ہمارے لیے بھی عافیت طلب کرتے ہیں، تم سب کے لیے بھی عافیت طلب کرتے ہیں. کتنی باتیں پتہ چلی؟ 3. السلام علیکم یا اہل القبور، سلامتی ہو تم سب پر اے قبر والو. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے تم سب کو بھی معاف فرمائے. نسأل اللہ لنا، ہم اللہ سے ہمارے لیے مانگتے ہیں، ولکم تمہارے لیے بھی مانگتے ہیں، العافیہ عافیت کا سوال کرتے ہیں. وَإِنَّا، اور بے شک، انشاء اللہ بکم لاحقون، ہم ضرور آپ سے آ کر اللہ کے حکم سے ملیں گے. کن سے ملیں گے؟ اے قبر والو ہم تم سے آ کر ملیں گے. تو ملا کس سے جاتا ہے؟ جس کے پاس زندگی ہو اسی سے ملا جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ قبرستان میں سنیوں نے بھی لکھا ہے، نجدیوں نے بھی لکھا ہے. تو یہ لکھ تو دیتے ہیں کہ اس طرح سلام کرو، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سنتے نہیں ہیں. جب سنتے نہیں تو حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو لکھ کر کیوں رکھا ہے؟ جب وہ سنتے نہیں ہے اس طرح خطاب کرنا، سنتے نہیں تو خطاب کرنا یہ لاجیکل ہے ہی نہیں. اس کے بعد بھی تم بھی سکھاتے ہو کہ قبرستان جاؤ تو اس طرح سے سلام کرو. تو کیا پتا چلا یہ نجدی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں. یہ باتیں تو کرتے لیکن سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کیا کہہ رہے. ایک طرف سلام سننے کا انکار کر رہے ہیں یعنی مردہ نہیں سنتا، دوسری طرف سلام کرنے کا اور ان سے ڈائریکٹ خطاب کرنے والی حدیث کو بورڈ میں بھی لکھ دیا ہے کہ اس طرح یہاں سلام کیا جائے گا قبرستان جب جائیں گے. تو عجیب سی بات ہو گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے حافظ ابن کثیر نے اسی آیت کریمہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، جس کا مفہوم یہ بیان کرتے کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور ثابت کرتے کہ مردہ نہیں سنتا، اسی آیت کریمہ کے تحت یہ حدیث جمع کی گئی ہے کہ مردہ پہچانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، سکون بھی پاتا ہے. تو اب کیا پتا چلا کہ تم نے قرآن کریم کی آیت کو زیادہ سمجھا یا ائمہ کرام نے، مفسرون نے زیادہ سمجھا. اگر ان لوگوں نے جو غلط سمجھا ہے تمہارے حساب سے یہ بدعت یا شرکیہ عقیدہ ہے کہ تم مردے کو سناؤ گے تو قرآن کے خلاف جائے گا، کفر ہو جائے گا، تو لکھو حافظ ابن کثیر کافر ہے، لکھ دو. کبھی بھی نہیں لکھیں گے. ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ مردوں پر زندوں کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں، ابن تیمیہ کو کافر لکھ دو، نہیں کہیں گے. ہم جب یہ باتیں کرتے تو ہم پر کفر کا الزام لگاتے ہیں، ہم پر شرک کا الزام لگاتے ہیں. یہی باتیں ان کے ائمہ سے آتی ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں، اور جب اس بات کو ہم پیش کرتے تو کہتے ہیں نہیں یہ روایات ایکچولی ضعیف ہے، اس لیے ہم ان روایات کو نہیں مانتے. تو ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجیے، ضعیف ہونا اور ہے، موضوع ہونا اور ہے. موضوع یعنی فیبریکیٹڈ، وہ حدیث ہے ہی نہیں. ضعیف روایت تو حدیث ہے، کسی راوی کے
کمزوری کی وجہ سے اس کو ضعیف کہا گیا تاکہ اس سے فرض اور حرام، حلال حرام کے مسئلے استنباط نہ کیے جائے. کسی چیز کو فرض کہنے کے لیے، کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے اس کو یوز نہ کیا جائے، لیکن فضائل پہ یوز کیا جائے گا. یہ تو فضیلت والی بات ہے نا کہ اللہ نے انہیں سننے کی طاقت دی ہے، وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. اب دیکھیں جب عام مسلمان ہمارے سلام کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، اب یہ کوئی کہے کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن سکتے، یہ قرآن کے بھی خلاف جانا ہوا اور حدیث کے بھی خلاف جانا ہوا. اچھا آخر میں ایک اور بات، بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ وہ سنتے نہیں ہیں لیکن حدیث پاک میں سنانے کا ذکر ہے، جواب کا بھی ذکر ہے، تو حدیث پاک میں ہے تو ہم تو حدیث ہی کو مانیں گے، ہم ان کی بات تھوڑی مانیں گے. یہ چاہے کچھ بھی کہہ دے، ہم تو حدیث کو مانیں گے. اور قرآن کریم کی آیت جو وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے. اگر وہاں قبر والے مراد ہے تو بھی سننا ماننا پڑے گا. کیوں؟ ان انت الا نذیر، اے نبی آپ ڈر سنانے والے، تو سنانے کا تو تذکرہ موجود ہے، تو ماننا پڑے گا کہ یہاں کفار مراد ہے، قبر والے مراد نہیں ہے. اب جب واضح ہو گیا کہ قبر والے سنتے ہیں، تو اب مجھے بتائیے، ہم اپنے کو زندہ کہتے ہیں اور ان کو وفات شدہ کہتے ہیں. قبرستان جا کے ہم سلام کرتے ہیں تو وہ سلام کو سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. عام لوگ ان کے سلام کا جو جواب ہوتا ہے وہ نہیں سنتے. ہم اپنے کو زندہ کہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سے زیادہ طاقت ان لوگوں کی ہے. کیوں؟ وہ زمین کے نیچے رہ کر سن سکتے ہیں، مٹی کے نیچے ہیں پھر بھی سن سکتے ہیں. ہم زندہ کہلانے والے ان کے سلام کا جواب وہ ہم نہیں سن سکتے. تو طاقت کس کی زیادہ ہوئی؟ وفات شدہ کی زیادہ ہوئی نا. اور یہ بات ہم نے کفار کے تعلق سے بھی جنگ بدر کے موقع پہ پیش کیا تھا کہ سرکار علیہ السلام نے جب مردہ کفاروں کو کنویں میں پھینکنے کے بعد ان سے گفتگو کی تو حضرت عمر سے فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے او کما قال. تو مردوں کا سننا چاہے وہ کافر، وہ سننا ثابت ہے. اسی طرح جب مردوں کا کفار کا سننا ثابت ہے تو مومنین کا بدرجہ اولا ثابت ہے. اور جب مومنین کا ثابت ہے تو اللہ کے اولیاء کی شان ہی الگ ہے. اور اللہ کے اولیاء کی یہ شان ہے تو انبیاء کرام پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت پر اعتراض کرنا یہ قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، احادیث سے نہ سمجھنے کی وجہ سے، بلکہ میں کہوں گا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ عربی تو یہ اچھی جانتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے حقیقت کو چھپانے کے لیے کیوں بغض رسول ہے ان کے دلوں میں، حضور کا بغض ہے، حضور کی محبت نہیں ہے، تو حقیقت کو چھپانے کے لیے یہ ان آیتوں کو تفسیر، ان حدیثوں کو پیش نہیں کرتے. اور آپ کو تعجب ہوگا چونکہ ماشاءاللہ یہاں انٹلیکچوئلز بہت ہے ہماری کلاس میں، پڑھا لکھا طبقہ ہے. میں آپ کو ثابت کر کے دکھاتا ہوں. حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر کا جو انگلش ورژن ہے، ایبریجڈ ورژن، اس میں آپ دیکھیں گے سورہ فاطر فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، آیت نمبر 22 سورہ فاطر. اس آیت کی تفسیر عربی میں دیکھ لیجئے. یہ حدیث آپ کو ملے گی میت کے سننے کے تعلق سے، سلام کریں گے تو جواب دیں گے، سکون پائیں گے، پہچانتے ہیں، یہ سبھی حدیثیں ملے گی. لیکن انگلش ورژن میں اسی آیت کی تفسیر میں وہ حدیث آپ کو نہیں ملے گی. کیوں؟ جو چیز یہ نہیں مانتے، یہ نہیں چاہتے کہ آپ اس پر عمل کریں، اس پر اعتقاد رکھیں، تو ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مانیں یا ان لوگوں کی مانیں. تو الحمدللہ پرسوں کی کلاس کے کچھ سبق اور آج کی کلاس کے کچھ سبق سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انتقال کے بعد سننے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے اور بولنے کی صلاحیت بھی دی ہے. اور جہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اعمال سے بھی واقف ہے، ہمارے ارادوں سے بھی واقف ہے. اس پر ایک حدیث پاک میں پیش کر دیتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ، جو شخص خاص اس ارادے سے میری بارگاہ میں آئے، میری زیارت کو آئے، من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ، بروز قیامت وہ میرے پڑوس میں رہے گا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی با ادب حاضری ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. جب بھی حاضری ملے تو ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی خاطر آ رہے ہیں، ہم آپ کی زیارت کو آ رہے ہیں. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بھی ارشاد فرمایا، من زارنی بعد وفاتی کأنما زارنی فی حیاتی، جو میرے وصال شریف کے بعد میری زیارت کو آئے تو گویا وہ میری ظاہری زندگی میں اس نے میری زیارت کی. پھر ایک اور حدیث پاک، من جاءنی زائرا، جو میرے پاس زیارت کے ارادے سے آئے اور اس ارادے کے علاوہ اور کوئی ارادہ نہ ہو، صرف زیارت ہی مقصد ہو، میری زیارت مقصد ہو اور کوئی مقصد نہ ہو، مجھ پر حق ہے کہ میں بروز قیامت اس کی شفاعت کروں. یہ حدیث پاک امام طبرانی نے لکھا ہے، امام دار قطنی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، امام حیتمی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اور اسی طرح شرح احیاء علوم الدین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح میں بھی یہ حدیث موجود ہے. تفسیر الدر المنصور میں امام سیوطی نے بھی لکھا ہے، کنز العمال میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ وہابی فالوورز یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے. اور وجہ کیا ہے؟ یہ ان کی شرارت آپ دیکھیں. سعودی عرب میں جو حج کی کتابیں، عمرہ اور زیارت کے تعلق سے کتابیں، آج کا نہیں پتا، میں نے پہلے دیکھی ہے، تقریباً 15-20 سال پہلے میں نے دیکھی ہے. جب عمرہ کو یا حج کو لوگ جاتے ہیں تو وہ ایک کتاب تقسیم کرتے ہیں. اس کتاب میں حج کا طریقہ ہے، عمرے کا طریقہ ہے اور زیارت کا طریقہ ہے. تو زیارت کی، سرکار علیہ السلام کی زیارت شریف کی جب بات آتی ہے تو انہوں نے ان حدیثوں کو لکھا ہے کہ جہاں حضور نے فرمایا جو اس ارادے سے آئے
کہ میرے علاوہ کہ کوئی اور ارادہ نہ ہو تو بروز قیامت میرے پڑوس میں رہے گا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ تمام حدیثیں لکھ کر نیچے فٹ نوٹ ڈال دیا ہے کہ اس حدیث پر عمل نہ کیا جائے، یہ تمام روایتیں موضوع ہے، جبکہ بزرگوں نے یہاں تک کہ ہمارے اکابر اولیاء کرام نے بھی، اللہ کے اولیاء میں سے جو اکابر اولیاء ہے انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، تو یہ ثابت شدہ ہے۔ اور امام تقی الدین سبکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ابن تیمیہ نے جب زیارت حضور علیہ السلام کی زیارت کے ارادے سے سفر کو حرام کہا تھا، تو ابن تیمیہ کے رد میں امام تقی الدین سبکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، کیا پیارا نام ہے۔ فرماتے ہیں، کتاب کا نام فرماتے ہیں امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت یہ بیماروں کے لیے شفا ہے، یہ بیماریوں کے لیے شفا ہے، بیماروں کے لیے شفا ہے، شفاء السقام فی زیارت خیر الانام۔ اور اس کتاب میں ان تمام روایتوں کو صحیح ثابت کیا ہے۔ ابن تیمیہ نے اس کے خلاف بولا تھا، اس کے جواب میں امام سبکی نے کتاب لکھی شفاء السقام اور ان تمام روایتوں کو ثابت کیا۔ لیکن یہ وہابی فالوورز امام سبکی کے اقوال کو ایک طرف رکھ دیا، تمام بزرگوں کے اقوال کو ایک طرف رکھ دیا، صرف ابن تیمیہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے ان تمام ضعیف کو موضوع قرار دیا۔ اس میں ان کی حکمت کیا ہے، یعنی شرارت کیا ہے، کہ آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب آئے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا، یہ حدیث میں نے سنی تھی لیکن یہ موضوع ہے، چلو اس پر عمل نہ کیا جائے، بلکہ روضہ انور کی زیارت کو چلا جائے، نہ کہ حضور کی زیارت کو، مسجد نبوی کی زیارت کو چلا جائے، نہ کہ حضور علیہ السلام کی زیارت کو۔ تو یہ ان لوگوں کی شرارت ہے۔ اب اس حدیث پاک سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں روزانہ ہزاروں لوگ حاضری دیتے ہیں، اور رمضان شریف اور حج کے موقع پر تو اور بھی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ تو ہر کوئی ایک ارادے سے تو نہیں آتا، کوئی شخص اپنے گروپ کو سنبھالنے کے ارادے سے جاتا ہے، کوئی شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے ارادے سے جاتا ہے، کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے ارادے سے جاتا ہے، کوئی شخص دوسروں کو دیکھنے کے لیے کہ یہ یا رسول اللہ کہہ کے مشرک تو نہیں ہو گیا، اس کو ہٹانے کے لیے جا رہا ہے، اس کو ورغلانے کے لیے جا رہا ہے، اس کو گمراہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ الگ الگ ارادوں سے جاتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے اس ارادے سے جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی خاطر آیا ہوں، آپ کی زیارت کو آیا ہوں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح فرمانا، جو اس ارادے سے آئے میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کا مطلب لاکھوں لوگ حاضری دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں کے ارادوں سے واقف ہیں، تبھی تو یہ فرمایا اس ارادے سے آنے والے کی میں شفاعت کروں گا، اس ارادے سے آنے والا میرے پڑوس میں رہے گا۔ تو لاکھوں لوگوں کی حاضری ایک دن میں ہوتی ہے، لاکھوں کے ارادوں سے ہمارے آقا واقف ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے، فار دا سیک آف آرگیومنٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک ہی وقت میں ہزاروں، 10,000 50,000 لوگ آتے ہیں، ایک دن میں لاکھ لوگ آ جاتے ہیں، سب کے ارادوں سے ایک ہی دن میں کیسے واقف ہو سکتے ہیں؟ اس پر اعتراض آئے تو اس کا جواب ہم حدیث سے دیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک بھی ہم نے اس نوٹ میں نقل کیا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح فرمانا کہ کل بروز قیامت حجر اسود جو جنتی پتھر ہے کعبہ شریف میں جو لگا ہوا ہے، حجر اسود اس شان سے آئے گا کہ اس کی ایک زبان ہوگی اور دو آنکھیں ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، حجر اسود ہر اس شخص کی شفاعت کرے گا جس نے اخلاص کے ساتھ اس کو چوما ہے۔ حدیث پاک دیکھ لیجئے، الفاظ موجود ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اخلاص کے ساتھ اس کو چوما ہے ان سب کی یہ شفاعت کرے گا۔ حجر اسود کیا ہے؟ جنتی پتھر ہے نا، اور اس پتھر کو لاکھوں کروڑوں لوگوں نے چوم لیا، آج بھی لاکھوں لوگ چومتے ہیں، قیامت تک لاکھوں لوگ چومیں گے۔ اور ان چومنے والوں میں کفار بھی تھے، مسلمان بھی ہے، منافقین بھی تھے۔ تو کتنے لوگوں نے چوما، لیکن شفاعت تو مسلمان کی ہوگی نا۔ اب کیا پتا چلا، حجر اسود کو اللہ نے یہ علم دیا کہ کون ایمان پر انتقال کیا، حجر اسود جانتا ہے تبھی تو مسلمان کی شفاعت کرے گا، اگر جانتا نہ ہو تو کافر کی بھی شفاعت کرے، لیکن کافر کی شفاعت نہیں ہے، تو مسلمان کی شفاعت کرے گا تو ماننا پڑے گا۔ سرکار علیہ السلام کی اس حدیث پاک کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو بھی یہ علم دیا کہ کون ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا۔ اب ایک جنتی پتھر کے علم کے تعلق سے آج تک کسی وہابی فالوور نے یہ نہیں کہا کہ یہ موضوع ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ پتھر جان سکتا ہے، لیکن جنت کے مالک، جنتی پتھر کے تعلق سے کوئی اعتراض نہیں، مالک جنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آتی ہے تو یہ کیسے پوسیبل ہے؟ یہاں شرک کا فتویٰ لگایا، اگر یہ اعتقاد رکھو گے تو شرک ہو جائے گا، تو حجر اسود کی بات پر شرک کیوں نہیں کہتے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ بغض ان کو ہے تو صرف اور صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، اور اللہ کے حبیب سے جو جڑے ہوئے ہیں، اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان کے کمالات پر ان کو بغض ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔